والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ مختصر حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم کہ آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی یہ پرنور اور بابرکت ساعتیں ہماری زندگی کا حصہ بنی، اور اللہ کریم نے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ التجا کرتے ہیں کہ ہم سب کی عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ماہ شعبان المعظم کا آج آخری جمعہ ہے، اور انشاءاللہ عز وجل عن قریب ماہ رمضان اپنی رحمتوں و برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنوں کی تقسیم فرمائی، مہینوں کی بھی تقسیم فرمائی، اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، یعنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ ہے 12 مہینے، یعنی یہ 12 مہینوں کی تقسیم بھی انسانوں کی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی تقسیم ہے۔ پھر ان مہینوں کی جو تقسیم ہے دنوں پر، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوئی ہے۔ بظاہر تو ہر ہفتہ، خواہ آپ ہفتے کے دن سے شروع کریں یا پیر کے دن سے شروع کریں یا جمعے کے دن سے شروع کریں، یہ 7 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور یہ 7 دن ہمیں ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ یعنی سورج طلوع ہوا، ہمارے دن کا آغاز ہو گیا، سورج غروب ہوا، ہمارے دن کا اختتام ہو گیا، پھر اگلے دن سورج شروع ہوا تو ہم نے اس کو منگل کا دن کہہ دیا، پھر اگلے دن سورج طلوع ہوا ہم نے بدھ کا دن کہہ دیا۔ تو آخر یہ ضرورت کیا پیش آئی کہ ہمیں نئے نئے نام دینے پڑے، حالانکہ سورج اسی انداز میں نکل رہا ہے اور اسی انداز میں غروب ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 7 دن ہم نے تقسیم ہوئے ہمارے، ان 7 دن کے بعد پھر ہم نے کہا ایک نیا ہفتہ شروع ہو گیا، 4 ہفتے مکمل ہوئے، ایک نیا مہینہ شروع ہو گیا، ہم نے ایک نیا نام دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ نے تقسیم فرمائی ہے دنوں کی، مہینوں کی، یہ اس لیے تقسیم فرمائی تاکہ تم اپنا حساب کتاب رکھ سکو، تمہارے لیے حساب کتاب کرنا آسان ہو جائے، اپنی زندگی کی تاریخ رقم کرنا آسان ہو جائے، اپنے معاملات کے لیے دنوں کا تعین کرنا اور وقت کا تعین کرنا آسان ہو جائے، وگرنہ اللہ کو ان چیزوں کی تقسیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ محض اللہ نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہم اپنے کیلنڈر ترتیب دے لیتے ہیں، اپنے کچھ ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے ایک ڈیوریشن مقرر کر لیتے ہیں کہ اتنے دنوں میں، اتنے وقت میں، فلاں دن پہ، فلاں ٹائم پہ یہ کام ہمیں کرنا ہے، یا فلاں دن یہ کام ہوا تھا۔ تو اگر یہ مہینوں کی تقسیم نہ ہوتی اور دنوں کی تقسیم نہ ہوتی تو ہمارا کوئی ڈیٹا مرتب نہیں ہو سکتا تھا، ہماری کوئی تاریخ مرتب نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بظاہر تو یہ ایک عام سا کام نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ پوری ایک سائنس ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور جیسے جیسے انسان اس کو ایکسپلور کر رہا ہے اس کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور باقاعدہ اس کا ایک علم ہے، اس علم کا نام ہے علم التوقیت۔ علم التوقیت یعنی ٹائم کے بارے میں اور دنوں کے بارے میں حساب و کتاب کرنا، یہاں تک کہ الحمدللہ انسان نے اب اتنا ایکسپلور کر لیا ہے کہ اب اسے یہ پتہ ہے کہ وہ اپریل کے مہینے میں بتا سکتا ہے کہ جون میں سورج کس وقت طلوع ہوگا، دسمبر میں سورج کس وقت غروب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی کیپیسٹی عطا فرمائی ہے کہ وہ مشاہدے کی بنیاد پر باقاعدہ کیلنڈر ترتیب دے لیتا ہے، اور ہماری مساجد میں آپ نے دیکھا ہے کہ نقشہ لگا ہوتا ہے، دائمی نقشہ۔ دائمی نقشے کا مطلب ہے کہ سال تبدیل ہو جائے گا مگر نقشہ تبدیل 2020 کے اندر بھی یہی چل رہا تھا، 2021 کے اندر بھی یہی لٹکا ہوا تھا، اور 2022 کے اندر بھی یہی لٹکا ہوا ہے، 2023 کے اندر بھی یہ لٹکا ہوا ہوگا۔ تو اتنی پرفیکشن ہمارے پاس کیسے آئی؟ یہ سارا کا سارا کرم ہے محمد مصطفیٰ کی نسبت کا۔
اگر اللہ تعالیٰ پیارے آقا محمد مصطفیٰ ہم کو عطا نہ فرماتا اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ کے صدقے میں یہ قرآن اگر ہمیں نصیب نہ ہوتا تو ہمیں یہ ساری کی ساری چیزوں کی معلومات میسر نہیں آ سکتی تھی. تاریخ کا مشاہدہ اور مطالعہ کریں, تاریخ قبل از بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ بعد از بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنی ترقی علم کے اندر محمد مصطفیٰ کے بعد ہوئی ہے اس سے پہلے کے 1,24,000 پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, اتنی ترقی انسان کو کبھی نظر ہی نہیں آئے گی. یہ پوری کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے. تو یہ سارا کا سارا کرم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا, ان کی نسبت کا, کہ اللہ نے ان کے صدقے میں ایک ایسا عظیم الشان ہمیں معجزہ عطا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں, کہ جتنا ہم اس میں غور و فکر کریں گے اتنا اللہ کی اس کائنات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. نہ صرف آسان بلکہ کائنات کی تسخیر ہوتی چلی جائے گی. تو یہ ایک دائمی نقشہ اگر آپ اپنے پاس دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان نے کتنا ایکسپلور کر لیا ہے. لیکن یہ ایکسپلور کرنا بھی منزل نہیں ہے, بلکہ یہ سارا کا سارا ایکسپلور کرنا, یعنی ہمارا جتنا بھی علم ہے اس علم کی معراج کیا ہے؟ کہا علم کی معراج یہ نہیں ہے کہ تم کائنات کے اسرار میں گم ہو کر رہ جاؤ, بلکہ علم کی معراج یہ ہے کہ اس کائنات میں غور و فکر کر کر کائنات بنانے والے تک پہنچ جاؤ. یہ تمہارے علم کی, اسی لیے پہلے جتنی علم کی ایکسپینڈ ہوا, جتنا علم وسیع ہوا, اس کا جو وسعت تھی وہ اس انداز میں تھی, یعنی وہ افقی سطح پر نہیں تھا, اس کی ڈائمنشن نیچے نیچے تھی. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو بار بار کہا کہ صرف زمین میں غور نہیں کرنا, تم نے آسمانوں میں بھی غور کرنا ہے, تم نے سورج میں بھی غور کرنا ہے, تم نے ستاروں میں غور کرنا ہے, تم نے سیاروں میں غور کرنا ہے. چونکہ علم کا مبدا, علم کا اوریجن زمین نہیں ہے, علم کا اوریجن افلاک ہے. تو علم کی جو ڈائمنشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوئی, اس کی کیفیت افقی سطح میں ہوئی, ہورزنٹل ہوئی, ورٹیکل ہوئی ہے, پہلے ہورزنٹل تھا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ہیں کہ ہمیں جتنی نعمتیں میسر آئیں ساری کی ساری حضور کے صدقے میں ملی ہے. ان نعمتوں کے اندر نعمت رمضان بھی ہے, ان نعمتوں میں نعمت قرآن بھی ہے, ان نعمتوں میں شب قدر بھی ہے, ان نعمتوں میں اعتکاف بھی ہے, ان نعمتوں میں روزہ بھی ہے, ان نعمتوں کے اندر وقت سحر بھی ہے, ان نعمتوں میں افطار کی بابرکت گھڑیاں بھی ہیں. یہ ساری کی ساری رحمتیں و برکتیں جو پورا گلدستہ ہمیں ملا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا ہے, کہ ایسی نعمتیں پچھلی امتوں کو بھی نصیب نہیں ہوئی ہیں. تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا کمال صرف اتنا ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ کا غلام بنایا, محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا, اور جو کچھ ملا ان کے صدقے میں ملا ہے. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان شریف کے حوالے سے صحابہ کرام کو خصوصی تعلیمات ارشاد فرمائیں, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی خاص ہوا کرتا تھا. یعنی بظاہر صبح و شام ایک جیسے ہیں, بظاہر طلوع و غروب ایک جیسا ہے, بظاہر پیر منگل بدھ جمعرات ایک جیسا ہے, لیکن فرمایا کہ نہیں, یہ جو مہینہ ہے جب اس کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اب خاص رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں, خاص برکتیں شروع ہو جاتی ہیں, خاص عنایات شروع ہو جاتی ہیں, خاص فضل کی بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو جمع کیا تو جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اور وہ خطبہ کیا ہے؟ فرمایا وہ خطبہ ہے استقبال رمضان شریف کے حوالے سے. اور حضور نے باقاعدہ یہ جملے استعمال فرمائے, فرمایا اے لوگوں, اب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. یعنی ابھی رمضان آیا نہیں تھا, رمضان آنے والا تھا. اس کی ساعتوں میں سرکار نے صحابہ کو جمع کر کر یہ ترغیب ارشاد فرمائی اور کہا اے لوگوں, اب تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. ایک رات, پورے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟
1000 مہینے کتنے سال بنیں گے؟ اب تو بڑا آسان ہے نا، کیلکولیٹر نکال کے ذرا تقسیم کریں، ہاتھوں ہاتھ پریکٹیکل کریں ابھی. 1000 کو تقسیم کریں 12 سے، سال نکل کے آ جا رہے. کوئی بھی نہیں کر رہا یار، مذاق تھوڑی کر رہا ہوں. کتنے؟ 80 82 پکا بتائیں. میتھ میں پریڈکشنز نہیں ہوتی، پروبیبلٹی نہیں ہوتی، میتھ میں تو پرفیکشن ہوتی ہے. 81 سال 83 ایئرز. 1000 مہینے کتنے بنیں گے؟ 83 سال. 1000 مہینے شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئے، سالوں میں بتاؤں گا تو شاید آپ کو سمجھ میں آئے. 83 سال. ہے کوئی 83 سال والا ہمارے درمیان ابھی؟ کوئی بزرگ آپ میں سے کوئی بیٹھا جس کی عمر مبارک 83 سال ہو، 83 ایئرز ہو؟ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا. یعنی سب اس سے چھوٹی عمر کے بیٹھے ہوئے، اس سے کم عمر کے بیٹھے ہوئے. اتنی عمر کا کوئی بندہ بھی ہمارے درمیان بیٹھا ہوا نہیں ہے. اور پھر پیدا ہوتے ہی تو سجدے کرنا کوئی شروع نہیں کر دیتا. نماز پڑھنے کے اندر بھی 7 سال سے وہ حکم ہے کہ 7 سال سے بولو پڑھے نماز. اور جب بالغ ہوتا ہے تو نماز پڑھنا ہوتی ہے اس کے اوپر فرض. 12 سال تقریباً 12 سال کی عمر میں نماز ہوئی فرض. تو اپنی عمر کے 12ویں سال سے لے کر جب تک وہ 100 سال کا نہ ہو جائے مستقل عبادت کرے. کیا کرے؟ 83 ایئرز مسلسل عبادت کرے اور کوئی کام نہیں کرے. صبح سے لے کے رات، اور رات سے اگلی صبح، اور اگلی صبح سے اگلی رات، پورے ہفتے، سارے مہینے، سارے سال، 83 سال تک مسلسل اور کچھ نہیں کرے، صرف عبادت کرے. ایک وہ کیفیت. اور دوسری حضور کے غلاموں پہ کرم. شب قدر مل جائے 2 رکعت نفل پڑھے. کہا 83 سال کی عبادت ایک طرف، یہ 2 نفل ایک طرف ہے. بلکہ فرما اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بہتر ہے. یہ کرم کس کے صدقے میں؟ زور سے بولو یار. حضور کے صدقے میں. حضور کے صدقے میں کرم ہے. کہا 83 سال کی عبادت ایک طرف، اور یہ شب قدر جس کو مل گئی اس میں کسی نے 2 رکعت پڑھ لیے. اب 2 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا بھائی بتاؤ؟ بہت اہتمام سے بھی آپ پڑھو، بہت اہتمام سے. آپ 7 مرتبہ تسبیح پڑھ لو رکوع کی، اور آپ کوئی بڑی سورت بھی پڑھ لو. کتنی دیر لگا سکتے ہو 2 نفل میں؟ 5 منٹ. 5 منٹ میں تھک جاؤ گے، بہت ہے. 5 منٹ میں بھی آپ 2 نفل پڑھ لو. 5 منٹ. کہاں 5 منٹ کی عبادت؟ کتنی؟ کہاں 5 منٹ کی عبادت، کہاں 83 سال کی عبادت. کین یو امیجن دا ڈفرنس؟ یہ فرق سمجھ سکتے ہیں آپ؟ یہ 5 منٹ کی عبادت اور 83 سال کی عبادت. اللہ فرماتے کہ محمد مصطفیٰ کے غلام کی یہ 5 منٹ کی عبادت بھی 83 سال کی عبادت سے بھاری ہے. کس کے صدقے میں کرم ہے؟ زور سے بولیں. حضور کے صدقے میں. ان سے اگر بے وفائی کری نا کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. ان سے اگر بے وفائی کری تو کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے. بھلے 83 سال تک سجدے میں تم پڑے رہو، اللہ کو تمہارے سجدے کی فکر نہیں ہے، لیکن ان کے غلام بن کر اگر 2 منٹ کا سجدہ بھی کر لیا، اللہ فرماتے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ تمہیں ثواب عطا فرماؤں گا. بلکہ ایک بڑی مشہور روایت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ کو ایک بڑا خوبصورت سا گنبد نما پتھر نظر آیا. آپ کو بڑا خوبصورت لگا، وہ بڑی حیرت ہوئی. آپ نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا، اس میں کوئی دروازہ نظر نہیں آیا آپ کو، بالکل پیک پتھر تھا. آپ اس کو حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی فرمائی، اے عیسیٰ کہ اس سے زیادہ حیرت انگیز چیز نہ دکھاؤں؟ آپ نے فرمایا باری اللہ ضرور دکھا. اب وہ پتھر شق ہوا، وہ پتھر کھل گیا اور اس پتھر کے اندر سے ایک بزرگ نمودار ہوئے. انہوں نے عصا پکڑا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر اور زیادہ حیرت زدہ ہوئے. ایک پتھر بالکل پیک ہے، اس میں جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے، اس میں وہ بندہ موجود ہے. آپ نے اس سے گفتگو کی کہ تم کب سے اس پتھر کے اندر ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میں 400 سال سے اس پتھر میں بند ہو کر عبادت کر رہا ہوں. کتنے سال؟ 400 سال سے. اچھا، اہل عقیدت اور محبت ہے نا، وہ سن کر سبحان اللہ کہیں گے. ان کے دماغ میں شیطان نے وسوسہ نہیں ڈالنا، ڈالے بھی تو توجہ نہیں دینی. لیکن اگر آپ اہل سنت کے علاوہ
دیگر کسی مکتب فکر کے بندے کے سامنے بات بیان کریں گے نا، سب سے پہلے پتہ ہے کیا خیال آئے گا اسے؟ 400 سال تک ہگنے موتنے نہیں گئے، ان کی ساری توجہ ہگنے موتنے تک رہتی ہے، اس سے اوپر کا وہ سوچ ہی نہیں سکتے، اس سے اوپر کا انہیں کوئی خیال آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت کو اللہ نے اہل عشق و محبت بنایا ہے۔ ہمارا سوال یہاں نہیں جائے گا کہ یار وہ بیت الخلا نہیں گئے، کوئی حاجت نہیں کی، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو 400 سال پتھر میں بند ہو کر عبادت کر رہا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ اللہ کا ولی ہی ہوگا، اور اللہ کے ولی سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ہم اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کو مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے مقام کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اس لیے بیہودہ سوالات ہمارے ذہنوں میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں اس بات پر۔ کہنے لگے حضرت میں 400 سال سے اس پتھر میں بند ہو کر عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بارے اس سے زیادہ متقی تو بندہ تیرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ عبادت گزار بندہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو 400 سال سے تمام مخلوقات سے کٹ کر اس پتھر میں بند ہو کر تیری عبادت کر رہا ہے۔ ایسا عابد تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات نہ بتاؤں؟ ہمارے اللہ ضرور بتا۔ فرمایا کہ آخری امتوں میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اگر شب براءت میں 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ اس کو اجر عطا فرماؤں گا۔ یہ کس کی برکت؟ حضور کی برکت۔ کہا ان کا کوئی امتی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ، یہ صحابی نہیں کہا کہ محمد کا کوئی صحابی پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ فرمایا کوئی بھی امتی قیامت تک ان کی امت آئے گی، ان کا کوئی امتی اگر 2 رکعت نفل پڑھ لے شعبان کی 15ویں شب، میں اس کی 400 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب اس کو عطا فرماؤں گا۔ تو حضرت عیسیٰ کی زبان پہ پتہ ہے کیا کلمات تھے؟ فرمایا اے اللہ کاش میں بھی محمد کا امتی ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں قدر ہی نہیں اپنے آقا کی، ہم تولنے بیٹھ گئے ہیں ان کی فضیلتوں کو، عظمتوں کو۔ یہ پتہ تھا، یہ نہیں پتہ تھا، یہ جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، یہ عطا ہوا تھا، یہ عطا نہیں ہوا تھا۔ تمہیں یہ ترازو دیا کس نے ہے؟ تمہاری اتنی حیثیت اور اوقات کہ محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کو تولو؟ ارے تمہیں تو یہ عظمتیں جو ملی ہیں، یہ عزتیں جو ملی ہیں ان کی نسبتوں کی وجہ سے ملی ہیں کہ انبیاء ناز کرتے ہیں ان کو امتی ہونے کے اوپر کہ کاش ہم امتی بنا دیے جاتے ان کا، اور تمہیں بن مانگے امتی ہونے کی عزت مل گئی ہے اور تم تولنے لگ گو اپنے آقا کی عظمتوں کو۔ ان کے صدقے میں اللہ نے نعمت عطا فرمائی تو سرکار نے فرمایا ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر۔ دوسری بات سرکار نے فرمائی کہ اللہ نے اس کے پہلے عشرے کو رحمت بنایا، دوسرے عشرے کو مغفرت بنایا، اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ بنایا ہے۔ پہلے 10 دن فرمایا عشرہ رحمت ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کی برکھا چھما چھم برستی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اب جب رحمت کی بارش میں نہا لیے تو جتنے گناہوں کی گرتی ساری کی ساری گرد دھل کر صاف ہو چکی ہے، سارے گناہ مٹ گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر فرمایا جب گناہ ہی نہیں بچے تو پھر آخر میں جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کر دیے جاتے ہیں، اور پھر حضور کے صدقے میں کرم نوازی بڑھ گئی۔ یہ تو ہے ہی، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی، مگر حضور کے آنسوؤں کے صدقے میں کرم نوازی بڑھ گئی۔ فرمایا کہ آخری عشرے میں جہنم سے آزادی نہیں، اب تو کرم یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی جہنم سے آزادی کے پروانے بٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا روزانہ افطار کے وقت 1 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور پھر حضور کے صدقے میں کرم نوازی اور بڑی۔ یہ صرف حضور کا کرم اور حضور کی نسبت ہے۔ کرم نوازی اتنی بڑی، کہا کہ جب رمضان شریف کے جمعے کا دن آتا ہے، شب جمعہ یعنی جمعرات کی شب افطار کر کے آپ فارغ ہوئے،
شب جمعہ شروع ہو گئی اور اگلے دن مغرب تک کہا جب ماہ رمضان شریف کا جمعہ آتا ہے اس کے ہر لمحے میں، منٹ بھی نہیں، لمحہ منٹ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، ہر لمحے میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ کس کے صدقے میں؟ حضور کے صدقے میں۔ جو کچھ ملا حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ کا مہینہ ہے، یہ عزت مصطفیٰ کا مہینہ ہے، یہ توقیر مصطفیٰ کا مہینہ ہے، یہ عظمت نسبت مصطفیٰ کو پہچاننے کا مہینہ ہے کہ اللہ نے کتنا کچھ ان کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جب امتی ماہ رمضان شریف میں افطار کے وقت دست دعا دراز کرتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو فرمایا اس کی دعا پر صرف وہ آمین نہیں کہتا، یا صرف اس کے گھر والے آمین نہیں کہتے، یا اس کے خاندان والے آمین نہیں کہتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ جس وقت افطار کے وقت روزے دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے رب کو پکار کر اس سے اپنی آرزوئیں التجائیں اس کی بارگاہ میں جب پیش کرتا ہے تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں آمین کہتی ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں اپنی اپنی جگہوں پہ رہ کر اس کی دعا پہ آمین کہا کرتی ہیں۔ کس کے صدقے میں؟ حضور کے صدقے میں۔ چونکہ پچھلی کسی امت کو یہ چیز، تو ہمیں جو ملا تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ کمال ہے تو سارا کا سارا نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، ان کے صدقے میں عطا ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا احترام کرو، یہ اللہ کا مہمان ہے۔ کس کا مہمان ہے؟ زور سے بولیں۔ آپ کے پاس کسی کا کوئی مہمان آ جائے، فلاں بولے یار میرا مہمان آ رہا ہے ذرا خیال کرنا، تو جو بھیجنے والا ہوتا ہے آپ اس کی شایان شان اس کے مہمان کا خیال کرتے ہیں۔ آپ مہمان کو نہیں دیکھتے کہ یہ مہمان کون ہے، بلکہ دیکھتے ہیں بھیجا کس نے، بڑے آدمی نے بھیجا ہے، اس کا جیسا پروٹوکول ہے ویسے اس کے مہمان کا بھی، اگرچہ آنے والا کوئی خاص آدمی نہ ہو، لیکن آپ آنے والے کو نہیں دیکھتے، آپ بھیجنے والے کو دیکھتے ہیں کہ بھیجا کس نے، مہمان کس کا ہے۔ جیسا مہمان، جیسا بھیجنے والا ویسے مہمان کی بھی۔ تو یہاں رمضان کو کون بھیج رہا ہے؟ زور سے بولو یار، اللہ پاک بھیج رہا ہے۔ مہمان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ آ کس کے پاس رہا ہے؟ ہمارے پاس۔ عام کوئی مہمان آتا ہے نا، ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے۔ عام کوئی مہمان آئے ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے، مگر یہ وہ اللہ کا مہمان ہے جو ہماری مہمان نوازی کرنے کے لیے آتا ہے، یہ ہمیں نوازنے کے لیے آتا ہے۔ ہمیں اس کی کوئی مہمان نوازی نہیں کرنی، ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اس کی عزت کرنی ہے، ہمیں احترام کرنا ہے، ہمیں توقیر کرنی ہے۔ اور یہ اس توقیر کے لیے بھی ہمارا محتاج نہیں ہے، اس احترام کے لیے بھی ہمارا محتاج نہیں کہ ہم نہ کریں تو اس کی عزت نہ ہو، نہیں۔ اگر ہم اس کی عزت اور توقیر کریں گے تو اپنے لیے کریں گے۔ ایک اور مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، یہ مثال ہو سکتا ہے وہ اور زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے وہ دوست احباب اور رشتہ دار جو بیرون ممالک رہتے ہیں، جب وہ بتاتے ہیں کہ ہم آنے والے ہیں تو ان کے لیے خاص تیاریاں ہوتی ہیں، گھر بھی صاف ہوتا ہے اور کمرہ بھی تیار کیا جاتا ہے، وہ آئیں گے تو زیادہ دن رکیں گے، کھانے وانے بھی ذرا سیٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کام نا محبت میں نہیں لالچ میں ہوتے ہیں۔ اکثر، سب کو نہیں کہہ رہا میں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، لالچ میں ہوتے ہیں کہ وہ آئے گا تو کچھ لے کر آئے گا، آئی فون لے کر آئے گا اور کوئی تحفے تحائف مہنگے ترین گفٹ لے کر آئے گا، تو ہم نے اس کو پروٹوکول دینا ہے، تو وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئے گا، تو ہم نے بھی اس کی عزت کرنی ہے تاکہ اگلی دفعہ پھر وہ بولے میں تمہاری گھر پہ رکوں گا، تم بڑی اچھی مہمان نوازی کرتے ہو۔ اور جب آئے گا تو سوٹ کیس بھی ہمارے گھر پہ آئیں گے اور سوٹ کیس بھی ہمارے گھر پہ کھلیں گے، تو میں تحفے تحائف بھی ہمارے کو زیادہ ملیں گے۔ تو جب وہ خاص مہمان آتے ہیں، سال میں 2 سال میں 3 سال میں آتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یار جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جانا ہے، تو خاص طور پہ کیئر ہوتی کہ نہیں ہوتی ایسے مہمانوں کی؟ یہ سوشل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ باہر سے آنے والے سب کو امید ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا، یہ نہیں پتا وہ بیچارہ کس قسم پرسی میں وہاں زندگی گزار رہا ہے،
وہ کس تکلیف اور پریشانی میں زندگی گزار رہی ہے نہیں پتا، لیکن اس بات کی لالچ ضرور ہوتی ہے کہ وہ آئے گا تو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آئے گا، تو اس کا خیال کریں۔ اب یہ جو مہمان آ رہا ہے، جو 11 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے تحفے لے کر آتا ہے۔ یہ مہمان ہمارے لیے تحفے لے کر آتا ہے۔ 2 تحفے تو آپ نے سن ہی لیے۔ یہ مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے شب قدر کا تحفہ لے کر، شب قدر کا تحفہ یہ مہمان لے کر آ رہا ہے، چونکہ اس کے علاوہ کہیں اور شب قدر نہیں، شب قدر ہے تو اسی میں شب قدر کا تحفہ لے کر آ رہا ہے، عشر رحمت کا تحفہ لے کر آ رہا ہے، عشر مغفرت کا تحفہ لے کر آ رہا ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ لے کر آ رہا ہے، یہ ہر گھڑی میں جہنم سے آزادی کے پروانوں کا تحفہ لے کر آ رہا ہے۔ اور یہی نہیں، افطار میں قبول ہونے والی دعاؤں کا تحفہ لے کر ہمارے لیے آ رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اس مہمان کی آمد پر اللہ کو اپنے بندوں پر اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ کریم نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ فرض کا ثواب، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جس کی عبادتوں پر پیار آ جائے اسے 70 سے بھی زیادہ نواز دیا جاتا ہے۔ یہ تحفے لے کر آ رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ اب آپ کے اور میرے اوپر ہے کہ ہم کیسے ریسیو کرتے ہیں اسے، ہم کیسا پروٹوکول دیتے ہیں اس مہمان کو، کتنی عزت کرتے ہیں، کتنی توقیر اور کتنا احترام کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خاص ماہ رمضان میں۔ غلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سلسلت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اب جو رحمت اور جنت کے دروازے کھلے، پورے مہینے یہ دروازے کھلے رہیں گے، کبھی بند نہیں ہوں گے۔ وہ جو تمہیں رب کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، رب نے اس کو جکڑ دیا ہے، اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک کو اللہ نے قید کر دیا۔ دیکھو 2 طاقتیں ہیں جو ہمیں برائی پر آمادہ کرتی ہیں، ایک تو ہے ہی سراپا شر، اور دوسری ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے اس کو سدھا لیا، اس کو سنوار لیا، تمہیں اللہ کا ولی بنا دے گا، اور اگر تم نے اس کی تربیت نہیں کی تو رب کا نافرمان اور رب کی بارگاہ سے دور کر دے گا، اور وہ ہے نفس۔ کیا ہے؟ نفس۔ ایک کو اللہ نے قید کر دیا، ایک کو ہم نے خود قید کرنا ہے۔ شیطان خارجی قوت ہے، نفس باطنی قوت ہے جو ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ اس کو پروان چڑھانا، اس کو قید کرنا، اس کے شر سے خلاصی حاصل کرنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس کو لگام ڈالنے کے لیے اللہ نے روزے جیسی عبادت عطا فرمائی ہے، کہ روزے میں چونکہ حیوانی جو ہماری خواہشات ہیں، کھانا پینا اور جنسی تعلق قائم کرنا، یہ وہ ہماری فطری خواہشات ہیں جو جانوروں کے اندر بھی ہیں۔ جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے جمع کر لیتے ہیں۔ کیا انسان بھی ایسے ہی ہو جائے؟ ادھر بھی منہ مارے، ادھر بھی منہ مارے، یہ بھی کھا لے، وہ بھی کھا لے، یہ بھی پی لے، وہ بھی پی لے، اور جس سے دل چاہے ہم بستری کر پانا؟ نہیں، کہا تم حیوان نہیں ہو، تم انسان ہو۔ کیا ہو؟ خلیفۃ اللہ ہو، اللہ کے۔ اس لیے تمہاری پوری زندگی سسٹمیٹک ہونی چاہیے، تمہاری پوری زندگی اسٹیبلشڈ ہونی چاہیے، اور ہر چیز کے لیے ایک نظم، ایک ضابطۂ کار تمہیں اللہ نے عطا فرمایا اس کی تربیت کے لیے۔ اب فرمایا کہ یہ مہمان جب آ رہا ہے تو اس کا پروٹوکول اور اس کا احترام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنے سارے انعامات لے کر آ رہا ہے، اتنے سارے انعامات، مزید انعامات انشاءاللہ روزانہ ہی بیان کا سلسلہ رہے گا، اس میں آپ کو پتہ چلتے رہیں گے، لیکن کم سے کم اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کا مہمان ہے۔ کس کا مہمان ہے؟ رحمان کا مہمان، اللہ کا مہمان ہے۔ اس مہمان کی عزت کرنی ہے۔ اور جو ہمارے یہاں خرابیاں ہیں، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عبادتوں کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، کوئی کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی عبادتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ پہلی غلط فہمی ہمارے لوگوں کی یہ ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور ہم بستری کرنے سے رکنے کا نام ہے۔ کھانا نہیں کھانا ہے میں نے، اور پانی نہیں پینا ہے، اور میں نے بیوی کے قریب نہیں جانا، اس کے علاوہ جو دل چاہے میں کرتا پھروں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں جھوٹ بھی بولوں، چغلی بھی کروں، بے حیائی بھی کروں،
ٹائم پاس نہیں ہو رہا، فلمیں بھی دیکھ لوں، ڈرامے بھی دیکھ لوں، گانے بھی سن لوں، گیم بھی کھیل لوں، سب کچھ کر لوں، میرے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ میں نے کھانا تھوڑی کھایا، میں نے پانی بھی نہیں پیا اور میں نے ہم بستری بھی نہیں کی ہے، تو دیٹس اٹ، باقی دلچا میں کرتا پھروں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے حلال سے روک دیا، کس سے روکا؟ حلال سے، صبح سے لے کے شام تک حلال سے روکا۔ کھانا کھانا ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال، فرما نہیں کھانا۔ پانی پینا کیا ہے؟ فرما نہیں پینا۔ بیویاں حلال، مگر فرما نہیں قریب بھی نہیں جانا ان کے۔ جب اللہ نے حلال سے روک دیا تو کیا حرام کرنے کی اجازت دے دی اللہ نے؟ جب حلال سے روکا گیا تو حرام سے رکنا تو اور زیادہ ضروری ہے، اور یہ تو وہ ہے جو عام دنوں میں بھی رکنا چاہیے، عام دنوں میں بھی ان حرام کاموں سے رکنا چاہیے، لیکن ہم نے صرف کھانے پینے اور نفسانی خواہشات، اس میں صرف ہم بستری کو لیا، باقی اپنے نفس کو بے لگام چھوڑا، اور جس طرح چاہے ٹائم پاس میں کر لوں، میرے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک ارشاد فرمایا جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، جو روزہ رکھ کر بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اٹ مینس کہ یہ روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ ہے۔ کیا ہے؟ فاقہ، کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، عبادت نہیں کنسیڈر ہو رہی، اس کی روحانیت، نورانیت اور جس مقصد کے لیے آیا وہ آپ نے حاصل نہیں کیا۔ ایک تو یہ غلط فہمی ہمارے لوگوں کی کہ بس کھانا پینا چھوڑ دو، باقی سارے کام کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری غلط فہمی یہ کہ رمضان صرف دن میں ہوتا ہے، رات میں نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ لوگ اگر خیال لحاظ کر بھی لیں تو کب تک کرتے ہیں؟ روزہ کھلنے تک، جیسے سگریٹ سے رکے ہوئے تھے یا روزہ اور روزہ کھلنے کے بعد اللہ ایسا لگتا ہے رمضان ختم، روزہ کیا کھلا، رمضان ہی ختم ہو گیا، اور جناب مغرب کے بعد تو پھر وہ دھینگا مشتی اور وہ گالم گلوچ، افراتفری اور وہ ٹائم پاس اور وہ حرکتیں کہ جیسے رمضان ختم۔ حالانکہ جس طرح رمضان کی دن میں عزت کرنی ہے، رمضان کی راتوں کی بھی عزت کرنی ہے۔ رمضان کے دن کا احترام کرنا ہے تو رمضان کی راتوں کا بھی، زور سے بولو نا یار، تمہارے لیے بول رہا ہوں، اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دن کا بھی احترام کرنا ہے اور رات کا بھی احترام کرنا ہے۔ یہ غلط فہمی ہٹا دیں۔ ایک بہت بڑے مشہور اینکر صاحب سے جب یہ کہا گیا کہ رمضان ہے اور آپ گیم شو کر رہی ہوں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا بھائی روزہ کھل گیا، ابھی تو پرائم ٹائم ہے، پرائم ٹائم میں جو چاہے کرو۔ اس بے وقوف کو کون بتائے پرائم ٹائم ہے تو رمضان کی ساعتوں میں نا، ہے تو رمضان کی ساعتیں یہ ساری کی ساری۔ تو جس طرح رمضان شریف کا دن میں احترام کرنا ہے تو رمضان کی راتوں کا بھی، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا جی، تیسری غلط فہمی یہ ہے ہمارے لوگوں کی کہ ماہ رمضان شریف کی جو تراویح ہے وہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں تراویح کی عبادت سے آزاد ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے نماز تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی نماز تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ اپنے گھر کی خواتین کو بتائیں کہ جب ہم نماز تراویح کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے بھی نماز تراویح کے لیے اہتمام کرنا ہے۔ یہ جیتو پاکستان میں تمہیں کیا دے دے گا؟ یہ جتنے سارے گیم شو چل رہے ہیں تراویح کے ٹائم ہے کہ تمہیں کیا دے دیں گے، کیا انعام دے دیں گے، کیا تحفہ دے دیں گے؟ گاڑی دے دیں گے، پیسے دے دیں گے، سونا دے دیں گے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ سے جو انعام مل رہے ہیں وہ انعاموں سے کہیں زیادہ بڑھ کر قیمتی ہیں۔ خدا کے واسطے ان مخصوص اور بہترین لمحات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ رسول کا واسطہ، دیکھیں رمضان ہر سال آئے گا، صبح قیامت تک رمضان آئے گا، لیکن کیا ہم ہوں گے اگلا رمضان دیکھنے کے لیے؟ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ کتنے ساتھی ہمارے پچھلے سال تھے مگر اس سال ہمارے ساتھ، ہمیں خود نہیں پتا کہ اس رمضان کے اندر بھی ماہ رمضان شریف کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کے لیے ہم موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگلی سانس کا نہیں پتا کسی کو، تو یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو رمضان شریف تو ہر سال آئے گا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا اس سال اگر آپ نے ضائع کر دیا اس رمضان کو تو اگلا رمضان پانے کے لیے آپ موجود ہوں گے اپنی بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ممبر شریف پہ جلوہ فروز ہو رہے ہیں. آپ نے اپنے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ عمل دیکھ کر حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج بڑا عجیب آپ کا عمل دیکھا. آپ سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تھے, فرما رہے تھے آمین, مگر دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. آپ کس کی دعا پر آمین کہہ رہے تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ چڑھنے لگا تو جبریل امین موجود تھے اور انہوں نے دعا کی ہے, ہر اسٹیپ پر دعا کی ہے, اور میں نے ان کی دعا پر آمین کہا. فرمایا پہلے اسٹیپ پر یہ دعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. بوڑھے ماں باپ ملے اسے, بڑھاپے کی حالت میں ماں باپ کو دیکھ رہا ہے مگر ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا. فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جنت کمانا آسان تھا مگر جنت نہ کمائی, ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا, جنت نہ کما سکا, وہ برباد ہو جائے. دعا کرنے والا کون؟ جبریل, فرشتوں کے سردار. کون؟ اور دعا پہ آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار, ساری مخلوقات کا سردار. کہو ہلاک ہو جائے. دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے مگر آپ پہ درود پاک نہ پڑے. استغفر اللہ بولیں اس بات پہ. حضور کا نام اسم گرامی کتنی مرتبہ ہم سنتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ انگوٹھے چومنے سے زیادہ ضروری درود پڑھنا ہے. انگوٹھے چومنا ابوبکر کی سنت ہے لیکن درود پڑھنا واجب ہے. حضور کا نام سن کر پہلے درود شریف پڑھا کریں, بعد میں انگوٹھے چومیں. یا انگوٹھے چوم بھی لیے تو درود پاک لازمی پڑھیں. حضور کا ذکر ہو, درود پاک نہ پڑھے کوئی بندہ جان بوجھ کر, فرمایا ہلاک ہو جائے گا وہ شخص, برباد ہو جائے گا وہ شخص. اور تیسرا کیا تھا؟ فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے نا, وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اپنا وتیرہ دیکھ لیں. رمضان نیکیوں کا مہینہ, مگر ہمارے لیے رمضان خربوزے بیچنے کا مہینہ, حلیم بیچنے کا مہینہ, بریانی کے ٹھیلے لگانے کا مہینہ, بنیانے بیچنے کا مہینہ, موزے بیچنے کا مہینہ, ناڑے بیچنے کا مہینہ, مہندی کا, الگ سے کچھ کمانا ہے. یہ ماہ رمضان نوٹ کمانے کا نہیں, نیکی کمانے کا مہینہ ہے. اللہ آپ کی اس رزق میں برکت عطا فرمائے جس نے آپ کو پہلے سے دیا ہوا ہے. حضور کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیا حضور الگ سے کوئی ماہ رمضان میں کاروبار کیا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے ذرا 8-10 ترکیبیں سوچ لوں کہ اس کا بھی ٹھیلا لگواؤں, اس کا بھی ٹھیلا لگاؤں, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں؟ اور صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ صحابہ بھی بازاروں میں چوراہوں میں کچھ زیادہ ٹھیلے لگوا لیا کرتے تھے کہ سیزن آ رہا ہے زیادہ مال اتروا لوں کہ زیادہ بیچوں گا. جس نے پورے سال پکوڑے نہیں بیچے وہ رمضان میں پکوڑے بیچ رہا ہے. جس نے پورے سال حلیم نہیں بیچا رمضان میں خاص طور پہ حلیم بیچ رہا ہے کہ رمضان آ رہا ہے یار, پیسے چاہیے, مال ڈلوانا ہے, بیچنا ہے, کچرا بھی بیچ دوں گا رمضان میں, تو میں کچھ بھی بیچ دوں گا. حضور کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا, اولیاء کا طریقہ کیا تھا؟ کہا کہ جتنے لین دین کے معاملات تھے سارے رمضان آنے سے پہلے کر لیا کرتے تھے. قرض دینا ہے واپسی, قرض لینا ہے معاف کر دیا, غلام آزاد کرنے کر دیے, قیدیوں کو چھوڑنا ہے چھوڑ دیا. کہا رمضان میں اور کچھ نہیں کرنا, بس رب کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے, صرف اور صرف رب کی بارگاہ میں حاضر. آپ کیوں مال کی کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں مال کی کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا جتنا زیادہ آتا ہے اتنا ہی زیادہ خرچ بھی ہوتا ہے؟ اللہ سے برکت مانگیں کہ مولا جو تو نے مجھے عطا کی اسی میں برکت عطا فرما دے, میری ضروریات کو اسی میں پورا فرما دے, اور میرے وقت میں اتنی برکت عطا فرما, اور مجھے اتنی قوت اور ہمت عطا فرما کہ میں اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ تیری بندگی کا حق ادا کر سکوں. خدا کے واسطے اس بات کو سمجھیے. بڑی اہم بات میں نے انتہائی سادہ سے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کی ہے. اللہ پاک ہمیں جب ماہ رمضان کی رحمتیں و برکتیں عطا فرما رہے, اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان شریف میں یہاں ہونے والے جو پروگرامز ہیں ہمارے, الحمدللہ گزشتہ جمعے بھی ہم نے آپ کو تمام تقریبات تسلسل کے ساتھ بیان کر دی تھیں. بڑی اہم جو تقریب ہماری ہونے والی ہے وہ نماز تراویح ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مسجد میں رنگ و روغن بھی ہو گیا ہے, باہر بھی آپ نے دیکھا رنگ ہو گیا ہے ماشاءاللہ نیا, اور لائٹیں بھی ماشاءاللہ لگ رہی ہیں. سب رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ہیں.
اور یہ ساری کی ساری تیاری آپ کے تعاون سے. تو انشاءاللہ عز و جل چاند رات سے ہی نماز تراویح کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. خواتین کے لیے بھی باقاعدہ آپ نے دیکھا پارٹیشن ہمارے وہاں موجود ہے. نماز تراویح میں خواتین کو بھی آنے کی اجازت ہے. آپ اپنے گھر سے اپنی خواتین کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. شاپنگ کرانے آپ لے کر جاتے ہو نا, گھمانے پارک بھی آپ ہی ساتھ لے کر جاتے ہو, تو مسجد لانے میں شرم کیسی؟ جب سارے گناہ والی جگہوں پہ لے جا سکتے ہو اپنی فیملی کو اپنے ساتھ, تو اللہ کے گھر میں لانے میں کیا شرم اور حیا؟ اللہ کے گھر بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں تاکہ ان کے قدم پڑیں. یہ خاص ہم نے موقع ہے نیکیاں کمانے کا, الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے نماز تراویح. خواتین کے لیے بھی انشاءاللہ نماز تراویح کا سلسلہ ہے. تو آپ تمام حضرات سے بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. خواتین کے لیے بھی نماز تراویح کا سلسلہ ان کو لے کر آئیں. اور نماز تراویح کے فوراً بعد جتنا قرآن ہم نے تراویح میں سنا اس کی تفسیر بیان کی جائے گی, خلاصہ, مکمل نہیں, خلاصہ بیان کیا جائے گا بمشکل آدھا گھنٹہ. تو جہاں آپ گھنٹہ سوا گھنٹہ تراویح میں قرآن پاک سننے میں لگاتے ہیں, تو آدھا گھنٹہ اور اپنے شیڈول میں بڑھا لیں قرآن سمجھنے کے لیے. اور یقین جانیں آپ اپنے اوپر احسان کریں گے اگر قرآن سمجھ کر چلے جائیں گے. آپ کو مزہ آئے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ رب نے قرآن کیوں نازل کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نماز تراویح کا سلسلہ ہوگا. اور اسی طریقے سے بہت شکریہ, گزشتہ جمعے ہم نے اعلان کیا تھا عطیات کے حوالے سے, قبلہ شاہ صاحب نے بھی اعلان فرمایا تھا. آپ سے بار بار ہمیں اپیل کرنی پڑے گی, ظاہر سی بات ہے, چونکہ یہ عطیات ہم نے کہا کہ آپ کے تعاون سے ہی یہ ساری کی تقریبات چل رہی ہیں. تو ہم نے گزشتہ جمعے کہا تھا کہ اپنا ذہنی طور پر بھی اور جیبی طور پر بھی تیار ہو کر آئیے گا کہ آپ نے عطیات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا ہے. لاکھوں روپے کے, جزاک اللہ بیٹے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. لاکھوں روپے کے عطیات آپ کی اس حنفیہ عالمگیر مسجد میں, لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں اور تسلسل کے ساتھ تقریبات ہیں. انشاءاللہ وہ ساری تقریبات آپ کو گاہے گاہے پتہ چلتی رہیں گی. یہ ہمارا بروشر ہے اس سال ماہ رمضان کا, یہ لازمی ساتھ لے کر جائیے گا تاکہ آپ کو تقریبات کی آگاہی پتہ چل سکے کہ کب کب عالمگیر میں کیا کیا پروگرام ہے, وہ سارے آپ کو پتہ چل جائیں گے. اور مزید ہمارے یہاں کون کون سے کام یہاں پر چل رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی طریقے سے الحمدللہ جامعہ اور مدرسے کا یہاں پر جو سلسلہ ہے وہ ایک طویل عرصے سے جاری و ساری ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ پاک خیر و برکت عطا فرمائے. میری گفتگو جاری رہے گی, آپ اپنے عطیات میں کمی نہ کریں, تشریف لے کر آئیں, اپنے ہاتھوں سے عطیات یہاں جمع کروائیں. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اور یہاں جو جامع اور مدرسے کا سلسلہ ہے الحمدللہ اس میں 20,000 سے زائد طلبہ و طالبات حفظ بھی کر رہے ہیں, ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور درس نظامی بھی کر رہے ہیں. اور کسی بچے سے کوئی فیس نہیں لی جاتی, ساری کی ساری تعلیم بغیر فیس کے یہاں پر دی جاتی ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں چھوٹا سا اسکول بھی چلانا ہو تو آپ کو پتہ ہے 1,000 روپے سے کم فیس نہیں ہے. اتنے بڑے ادارے میں جب بچے پڑھیں گے تو کتنے اخراجات اس کے اوپر ہوں گے. الحمدللہ 36 اساتذہ ہیں یہاں پر, 36 اساتذہ جو ہم وقت یہاں پر تدریس میں مصروف رہتے ہیں. یہ سارے کام کس کے تعاون سے ہوتے ہیں؟ آپ کے تعاون سے ہوتے ہیں, آپ کے عطیات سے ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان میں چونکہ زکوٰۃ اور فطرے کی ادائیگی خاص طور پر مسلمان بھائی ہمارے کرتے ہیں, تو اپنی زکوٰۃ اور فطرے کے حوالے سے بھی جامعہ سلیم اور مدرسہ حنفیہ رضویہ کو یاد رکھیں. آپ نے دیکھا گزشتہ سال مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لائے تھے جلسے دستار فضیلت میں, 11 علماء کی دستار بندی ہوئی تھی الحمدللہ, اور 20 سے زائد حفاظ کی دستار بندی ہوئی تھی. وہ سب اپنی اپنی جگہ دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کاموں کو تسلسل سے چلانے کے لیے آپ اپنا تعاون جاری و ساری رکھیں. انشاءاللہ شبینوں کا سلسلہ ہے, اس میں وہ احباب جو سحری کروانے کی سعادت حاصل کرنا چاہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کروانے کی فضیلت تو بیان فرمائی ہے. تو افطار کروانے کی فضیلت تو خصوصی فضیلت ہو گئی, عمومی فضیلت, چونکہ سحری کروانے کی کوئی خاص فضیلت الگ سے حدیث میں نہیں آئی, لیکن سحری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بندہ مومن کو ایک لقمہ کھلائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. تو یہ سحری میں بھی کھانا کھلانا اور پھر رمضان کے مہینے میں نیکیوں میں اضافہ. تو شبینے میں اگر کوئی سحری کا اہتمام ہمارا بھائی کرنا چاہیے, سعادت اپنے حصے میں لینا چاہے تو انتظامیہ سے رابطہ کر لے. اسی طرح چائے وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہے تو انتظامیہ سے رابطہ کر لے. اور انشاءاللہ عز و جل یہ تمام کام آپ کے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رہیں گے. اگلے جمعے چونکہ رمضان شریف کا جمعہ ہے اور شہید اہل سنت علامہ سلیم عباس نقشبندی شہید
نور اللہ مرقدہ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جو ان کے ایصال ثواب کے لیے الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے. الحمدللہ اللہ ہمیں توفیق دیے جاری و ساری رہے. سوال و جواب کی نشست انشاءاللہ نماز جمعہ کے فوراً بعد، اگلے جمعہ رمضان شریف میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے فوراً بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی. آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں، دینی سوالات، وہ آپ پرچے پہ لکھ کر لے آئیں. انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ہم یہاں بیٹھیں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان میں اپنا زیادہ وقت دین کے ساتھ اور عبادات کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا وقت کو ضائع نہ کریں اور اللہ کریم ہمیں تمام شیطانی کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.